بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ایونٹس ہب کے ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل اسلامک ایونٹ ہب کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت مریم بھی نیک عورت تھیں۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھیں، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس آئیں، اور وہاں پر چند اشخاص اللہ کی کتاب تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخر کار قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ اب شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہے کہ مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران السلام اللہ کامل ہوئی ہیں۔ جب حضرت مریم اسلام اللہ کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہے۔ جب حضرت مریم بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو اب ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم اسلام اللہ نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگے کہ میں تجھ سے رحمان یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم اسلام اللہ نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اپنے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ کو درد سے یعنی بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف اب ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئیں کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔
लिहाजा अपने इस मौके पर कहा, काश मैं उस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भला चुके होते। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ दूर करने के लिए गैबी आवाज़ दी कि ए मरियम, अब गम न करें, अब के रब ने आपके पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, इससे पानी पिए और जिस खजूर के दरख्त के नीचे अब बैठी हुई हैं इसको ज़रा हिलाएं तो इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, वो खाएं, आपकी जिस्मानी तकालीफ दूर हो जाएंगी। जहां तक लोगों की तरफ से तोहमत लगने का खौफ है तो आपको जहां कहीं भी इंसान नजर आए तो उससे बात करने के बजाय सिर्फ ये कहना कि मैंने अल्लाह ताला के लिए खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए इस वक्त में किसी से बात नहीं करूंगी। हज़रत मरियम के यहाँ जब हज़रत ईसा पैदा हुए तो आप उन्हें लेकर कौम के पास तशरीफ लाएं। कौम ने जैसे ही आपकी गोद में बच्चा हज़रत ईसा को देखा तो हैरान होकर कहने लगे, ए मरियम, तुमने ये क्या किया? ना तो तुम्हारा बाप बदकिरदार था और ना ही तुम्हारी वालिदा। कनवारी होने के बावजूद ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था, लिहाजा अपने हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इससे पूछ। जब हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा किया कि उनसे हकीकत मालूम करो, तो कौम के अफराद ये सोच रहे थे कि मरियम हमसे मजाक कर रही है, इतना छोटा बच्चा बोलने की सलाहियत कहाँ रखता है। इतने में हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़े और कौम को बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अपनी वालिदा मोहतरमा पर जो कौम की तरफ से इल्ज़ाम था उसकी भी तरदीद फरमाई। फरमान इलाही है। तर्जमा, उस वक्त बच्चा बोल उठा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना नबी बनाया है, और जहाँ कहीं भी मैं रहूँ उसने मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा रहूँ उसने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है, और मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं फौत होऊंगा और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा।